السلام علیکم پیارے دوستو، میری سالی کا نام ندا ہے۔ وہ دکھنے میں بہت زیادہ حسین ہے۔ اس کی گوری چٹی رنگت مجھے ہر بار ہی اس کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ ابھی صرف میری منگنی ہی اس کے گھر ہوئی تھی۔ ندا بہت کم عمر تھی، اس لیے میں اس کا انتخاب نہ کر پایا تھا، بلکہ فروا کے ساتھ ہی میری منگنی ہو گئی تھی۔ فروا میری ہم عمر تھی۔ ہم دونوں کا رشتہ ایک رشتے والی نے کروایا تھا، مگر جب ہم فروا کو دیکھ کر رشتہ پکا کر گئے، پھر میری ملاقات ندا کے ساتھ ہوئی۔ ندا کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ وہ دبلی پتلی سی لڑکی اور اتنے گہرے نین نقوش کے کہ میں بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ خدا نے بہت فرصت سے اسے بنایا تھا۔ فروا کی تربوز کچھ زیادہ بڑے نہ تھے، جبکہ ندا جب بھی اٹھتی یا بیٹھتی اس کے تربوز ہلنے لگتے، جنہیں دیکھ کر میرا دل بے قابو ہونے لگتا تھا اور ساتھ ہی میرا ہتھیار بھی اٹھ جاتا تھا۔ اب میرے کافی چکر ان کی طرف ہونے لگے تھے۔ میں فروا کو بھی نظروں میں رکھے ہوئے تھا۔ فروا کی امی ایک ماڈرن خاتون تھی۔ فروا کے ابو کی وفات کچھ عرصے پہلے ہی ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی۔ ان کا ایک بڑا بھائی تھا جو شادی کر کے سیپریٹ ہو گیا تھا۔ ان کا گھر بھی ان کے پڑوس میں ہی تھا، مگر یہ ماں اور دونوں بیٹیاں الگ گھر میں رہتی تھی، اس لیے میں جب بھی چاہتا وہاں چلا جاتا تھا اور فروا کا بہانہ بنا دیتا تھا کہ فروا سے ملنے آیا ہوں، جبکہ میرا اصل مقصد ندا کو دیکھنے کا ہوتا تھا۔ ندا اکثر لائٹ کلر پہنا کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ سفید رنگ روپ کی مالک تھی، جس وجہ سے اسے تیز کلر پہننا پسند نہیں تھے۔ فروا بہت زیادہ میک اپ وغیرہ کرتی تھی اور چوڑیاں پہنتی تھی، جبکہ ندا سادگی میں بھی بہت حسین لگتی تھی۔ ایک دن جب میں ان کے گھر گیا تو فروا اور اس کی امی مارکیٹ گئی ہوئی تھی، جبکہ ندا اس وقت کالج سے واپس آئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو ابھی تک کالج کی یونیفارم میں ہی تھی۔ جب میں نے بیل بجائی تو ندا نے دروازہ کھولا۔ اس نے کہا، جیجا جی آپ اس وقت اتنی دوپہر میں؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ ہاں، بس دوست کی طرف آیا ہوا تھا تو سوچا آپ لوگوں سے بھی ملتا چلوں۔ پھر اس نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور آئیں، اندر آئیے، امی اور آپ ہی تو بازار گئے ہیں، جب تک آپ میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیں۔ ندا نے مجھے ہال میں بٹھایا اور پھر خود چینج کرنے چلی گئی۔ میں بھی فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ گھر کا داخلی دروازہ بند تھا اور میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ جب ندا یونیفارم تبدیل کرنے لگی تو میں ان سوراخوں سے ندا کا بھرپور طریقے سے نظارہ کرنے لگا۔ جب ندا پوری طرح سے بے پردہ ہو گئی تو اس کا حسن دیکھنے لائق تھا۔ پھر اس نے ایک گلابی رنگ کا فراک پہنا اور بلیک کلر کا دوپٹہ پہن کر باہر آنے ہی لگی تھی کہ میں فوراً سے نیچے اتر گیا اور صحن میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے چہرے پر ننھی ننھی بوندیں پسینے کی نمودار ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے نظارہ ہی ایسا دیکھا تھا کہ مجھ پر ایک قیامت برپا ہو گئی تھی۔ میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ تبھی اچانک دروازے پر بیل بجی۔ ندا دروازہ کھولنے چلی گئی۔ جب فروا اور آنٹی نے مجھے صحن میں دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ تم کب آیا ابھی؟ میں نے کہا بس آنٹی ابھی آیا تھا، فروا سے ملنے آیا تھا۔ پھر فروا مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور آنٹی چائے اور نمکو وغیرہ لینے کچن میں چلی گئی۔ ندا اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ وہ زیادہ کسی سے ملتی جلتی نہ تھی۔ اس کی شخصیت میں کافی رعب تھا جو مجھے اس کی طرف ہمیشہ مائل کرتا تھا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی آواز سے کچھ بولے اور میں سنتا رہوں۔ اس کا میری طرف متوجہ ہونا ابھی مجھے نظر نہ آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد آنٹی چائے لے کر آئی۔ فروا اور میں نے چائے پی، تھوڑی بہت ہنسی مذاق ہوئی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ ندا ہمیں کیوں جوائن نہیں کرتی؟ تو پھر وہ کہنے لگی کہ ندا کے آج کل ایگزامس ہیں، وہ اس کی پریشانی میں ہے۔ پھر میں اس سے پوچھا کہ کیا وہ اکیڈمی جاتی ہے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، امی نے اس سے گھر پر ہی پڑھنے کا بولا ہے، کیونکہ بھائی اتنا زیادہ خرچہ نہیں دیتے کہ ندا اکیڈمی جوائن کر سکے۔ فروا نے گریجویشن کر رکھا تھا اور اب جاب کرتی تھی۔ مجھے فروا کی جاب پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ پھر میں نے فروا سے کہا کہ میں ندا کو ٹیوشن پڑھا سکتا ہوں، میرا گھر بھی زیادہ دور نہیں تھا، اسی شہر میں تھا، میں بائک پر آسانی سے آ جایا کرتا تھا۔ فروا نے کہا کہ امی سے پوچھ کر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ہم لوگوں نے تھوڑی بہت گفتگو کی، اس کے بعد ہم لوگ باہر آ گئے۔ فروا نے امی سے کہا کہ امی عابد ندا کو ٹیوشن پڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ اس کی ایگزامس میں بھی تیاری کروا سکتے ہیں۔
امی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اس سے اچھی بھلا اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں کل 4 بجے کا کہہ کر نکل آیا۔ اب مجھے اچھا موقع فراہم ہو گیا تھا کہ میں ندا کے قریب ہو کر اس کو استعمال کر سکتا تھا۔ میں جب بھی ندا کو دیکھتا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا اور میرا ہتھیار بھی ابھر کر کھڑا ہو جاتا تھا اور ندا کے اندر داخل ہونے کی خواہش ظاہر کرتا تھا۔ ندا کی کمر یوں تو بہت پتلی تھی، مگر اس کے وجود کے اوپر والا اور نیچے والا حصہ کافی نمایاں تھا، جبکہ فروا ایک عام وجود کی مالک تھی۔ اسی لیے ندا میں بہت زیادہ کشش تھی۔ اس کی آنکھیں بھی بہت بڑی بڑی اور گہری تھی اور ناک بھی بہت لمبی تھی۔ ہونٹ بالکل کسی گلاب کی پنکھڑی کے مانند تھے۔ ندا ہمیشہ اپنے بالوں کی کٹنگ کروایا کرتی تھی، جس سے وہ مزید پرکشش نظر آتی تھی۔ وہ بالکل کسی گڑیا کی طرح دکھتی تھی اور جو کوئی بھی اسے دیکھتا تو یقیناً اس کے دل میں ندا کو حاصل کرنے کی خواہش جنم لے لیتی۔ اگلے دن میں خوب اچھے سے تیار ہو کر پرفیوم وغیرہ لگا کر ندا کو پڑھانے کے لیے چلا آیا۔ مجھے یقین تھا کہ فروا نے ندا کو بتا دیا ہوگا۔ فروا کے آفس کی ٹائمنگ شام کو 7 بجے ختم ہوتی تھی، جبکہ ندا 3 بجے گھر واپس آ جاتی تھی اور 4 بجے میں ان کی طرف آ گیا تھا۔ جب میں گھر آیا تو فروا کی امی نے مجھے سلام کیا اور ہال میں بیٹھنے کا کہا۔ پھر ندا کو بلانے چلی گئی اور خود ندا کو کہنے کے بعد باورچی خانے کا رخ کیا تھا کہ میرے لیے کسی کھانے پینے کا اہتمام کر سکے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں ندا کو بغیر فیس کے ہی پڑھایا کروں گا، مگر ندا سے جو وصولی میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ تو بس میرا دل ہی جانتا تھا۔ ندا کچھ ہی دیر میں بلیک ڈریس میں ملبوس میرے سامنے بیٹھی تھی، جس میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر کٹنگ کیے ہوئے بال اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی سریلی آواز میں میرا نام لیا، عابد بھائی۔ میں متوجہ ہو کر اسے دیکھا۔ اس کے منہ سے میرا نام ہی کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ پھر میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور اپنی آنکھیں جھکا لی۔ اس نے مجھے کتابیں دکھائی۔ میں ان کتابوں کو دیکھنے لگا، مگر بار بار میری نظریں خود بخود ندا کے گلے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کی یہ ڈریس شاید باہر کی بنی ہوئی تھی، جس وجہ سے اس کی فٹنگ کافی زیادہ تھی اور گلا بھی کافی بھرا ہوا تھا، جس وجہ سے اس کے تربوز کبھی کبھی اپنی جھلک دکھا رہے تھے، جنہیں دیکھ کر میرا ہتھیار بار بار کھڑا ہو رہا تھا۔ میں بھی ایک اچھی شکل کا لڑکا تھا۔ میں کافی دیر تک ندا کو بہت پیار سے پڑھاتا رہا۔ آنٹی نے چائے بنائی، ہم دونوں نے چائے پی۔ اس کے بعد میں نے ندا سے اس کا نمبر لیا، اسے بھی اپنا نمبر دے دیا کہ کوئی بھی بات ہو تو مجھے بتا دینا۔ ندا اور فروا کی رومز الگ الگ تھے۔ مجھے پتا تھا رات کو اکیلی سوتی ہیں، اس کا مجھے بہت فائدہ ملنے والا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب ندا واٹس ایپ پر آن لائن شو ہو رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب لگا کہ رات کے اس وقت ندا فون کیوں چلا رہی ہے۔ میں نے پہلی بار اسے میسج کیا، ہائے۔ اس نے پہلے تو میرا میسج اگنور کیا، مگر 10-15 منٹ کے بعد اس کا جواب آیا، اس وقت آپ جاگ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، بس سونے ہی لگا تھا، مگر آپ کو آن لائن دیکھا تو میسج کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، بس میں بھی سونے لگی تھی۔ چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی کیونکہ پڑھائی کی وجہ سے دماغ کافی تھک گیا تھا۔ پھر میں اس سے کہنے لگا، اچھا لیٹ نائٹ کی چائے مجھے بھی بہت پسند ہے، مگر کوئی بنانے والا نہیں ہے کیونکہ گھر والے سارے گاؤں میں رہتے ہیں اور میں اکیلا ہی گھر میں رہتا ہوں، اس لیے سارے کام بھی خود ہی کرنے پڑتے ہیں اور اپنے لیے یوں اٹھ کر چائے بنانا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ پھر ندا کہنے لگی، اچھا اگر آپ پاس ہوتے تو میں آپ کو چائے بھجوا دیتی۔ میں نے کہا کہ اچھا، اتنی مہربانی کا شکریہ، بس کبھی کبھی اپنے ہاتھ کی چائے بنا کر پلا دینا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ پھر میں نے ندا سے کہنے لگا، ندا ایک بات کہوں؟ تو اس نے کہا جی بولیں عابد بھائی۔ میں نے کہا مجھے عابد بھائی مت بلایا کرو، بلکہ مجھے ٹیچر بلایا کرو۔ اس نے کہا اچھا، ابھی سے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر وہ مان گئی۔ پھر اس نے کہا کہ ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں بولو۔ اس نے کہا میں نے آپ کے نمبر پر بھی ٹیچر جی لکھ دیا تھا۔ پھر میں نے اسے ایک اسمائل بھیجی اور کہا کہ اس کو کہتے ہیں کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، اور وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کے دل کی راہ بھلا مجھ سے کس طرح ہونے لگی؟ آپ کے دل کی راہ تو آپ ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ میں اس سے کہنے لگا کہ سالی بھی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔
ہاں یہ بھی ہے۔ پھر اس نے مجھے خدا حافظ کیا اور میں بھی اسے یاد کر کے سو گیا۔ میرے خیالوں میں مسلسل ندا کی تصویر جھلک رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی ندا کا خیال اپنے دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ اگلے دن میں نے شاور لیا اور وائٹ شرٹ پہنی، خود کو شیشے میں سنوارتا ہوا باہر آیا، گھر کو لاک لگایا، بیگ اٹھایا اور سامنے دکان پر چلا گیا۔ وہاں سے کچھ چاکلیٹس وغیرہ خریدی اور کھانے کی کچھ چیزیں بھی اپنے بیگ میں ڈال دی۔ یہ سب کچھ میں نے ندا کے لیے خریدا تھا۔ میں جانتا تھا کہ فروا اس وقت گھر میں موجود نہیں ہوگی، اس لیے وہ ان سب باتوں کا مائنڈ بھی نہیں کرے گی۔ جب میں ندا کے گھر آیا تو آنٹی نے دروازہ کھولا۔ میں نے ندا کا پوچھا تو آنٹی نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں موجود ہے اور آپ ہی کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر میرے دل کو کافی خوشی محسوس ہوئی کہ ندا کو میرا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے اچھا طریقہ اختیار کیا تھا کہ ندا کے قریب ہونے کا۔ اب مجھے اپنی چالاکی پر فخر محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے کتنی آسانی سے ندا کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر میں ندا کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں فوراً مجھ پر پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ وہ بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا جلدی آنکھیں بند کرو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں پر اپنے خوبصورت ہاتھ دے دیے۔ پھر میں نے اس کے سامنے چاکلیٹ ہاتھ پر رکھ کر پیش کی۔ پھر اسے کہا کہ آنکھیں کھولو۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ جب اس کی نظر چاکلیٹس پر گئی تو وہ بے تحاشا خوش ہوئی اور میرے ہاتھوں سے فوراً چاکلیٹ چھین لیے۔ اس کی یہ خوشی دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہو گیا کہ میری کسی چیز سے ندا کو خوشی ملی تھی۔ اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے یہ چاکلیٹ پسند ہے؟ پھر میں نے کہا کہ خوبصورت لڑکیوں کو اکثر چاکلیٹ ہی پسند ہوا کرتی ہیں، اس لیے میں سمجھ گیا۔ پھر ندا کہنے لگی اچھا، اس کا مطلب میں خوبصورت ہوں؟ میں نے کہا صرف خوبصورت نہیں بلکہ تم کسی شہزادی کی طرح لگتی ہو۔ پھر وہ کہنے لگی اچھا جی، اتنی تعریفیں نہ کریں، اگر آپ ہی کو پتہ لگا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گی۔ میں نے کہا ابھی تو ہم دونوں یہاں ہیں، جب وہ ہوگی تب اس کی سوچی جائے گی، فی الحال ہم اپنی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے کہا کہ چاکلیٹس کھاؤ۔ اس نے کہا نہیں، پڑھائی کے بعد کھاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے وہ چاکلیٹ بیگ میں ڈال دی اور کتابیں باہر نکال لی۔ آنٹی چائے لے کر آئی اور ندا سے کہا کہ میں پڑوس میں جا رہی ہوں، دروازہ بند کر دینا۔ میں نے چائے ختم کی اور ندا کو دیکھتا رہا۔ ندا کتابوں میں مگن تھی اور تھوڑا جھک کر اپنی کتابوں پر توجہ دے رہی تھی، جس کی وجہ سے میں بھرپور انداز سے اس کا نظارہ کر رہا تھا۔ بیٹھے ہی بیٹھے مجھ پر ایک عجیب سا سرور طاری ہونے لگا تھا۔ ندا کا دوپٹہ تھوڑا دور پڑا ہوا تھا اور وہ بیڈ پر ساری کتابیں بکھیرے ہوئے بیٹھی تھی، جبکہ میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرا ہتھیار پوری طرح سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اب بے چینی مجھ پر مزید بڑھنے لگی تھی، جس کو میں کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک ندا نے میرے آگے کتاب بڑھائی اور ایک سوال پوچھا تو ندا کی نظر سیدھا میرے ہتھیار پر گئی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ جو ہنسی اس کے چہرے پر موجود تھی وہ چھو منتر ہو کر غائب ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً سے اس سے پوچھا ہاں پوچھو، کیا پوچھ رہی تھی؟ میں نے بات کو بدلنا چاہا تھا کہ ندا کو مجھ پر شک نہ ہو۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات کیوں بدلے ہیں۔ وہ بہت گھبرانے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے ندا، گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ٹیچر جی، میں نے آپ کا کچھ دیکھ لیا ہے اور اس کو اس طرح سے آپ نے کیسے کیا تھا؟ میں نے اس سے کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا تھا، وہ خود بخود ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی اچھا، خود بخود کیسے؟ میں نے کہا کہ تمہیں دیکھ کر۔ وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی مجھے دیکھ کر؟ بھلا اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم جب بھی جھک کر کتابیں دیکھ رہی تھی، سامنے جو منظر دکھائی دے رہا تھا اسے دیکھ کر یہ اس طرح ہوتا ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ بہت کم عمر تھی اور کم عقل بھی۔ اس نے پہلے کبھی ان باتوں پر غور نہ کیا تھا اور نہ ہی اس کا ایسی چیزوں سے کوئی واسطہ پڑتا تھا۔